آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع کا تجزیہ کرنے والے ہیں جو ایک کلیدی لیکچر سے لیا گیا ہے۔ اس لیکچر میں عالمی مسلم کمیونٹی کو درپیش بنیادی چیلنجز پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ تو چلیے اس کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ تو آج کے اس تجزیے میں ہم کیا دیکھنے والے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں گے کہ امت کا اصل مطلب کیا ہے، پھر دیکھیں گے کہ انتشار کا چیلنج کیا ہے، اس کے بعد سماجی اور اقتصادی رکاوٹوں پر بات کریں گے، جدید دور میں شناخت کے بحران کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور آخر میں ان سب باتوں کا ایک جائزہ لیں گے۔ تو دیکھیں، کسی بھی مسئلے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے اس کی بنیاد کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم اپنی بات کا آغاز امت کے تصور سے کر رہے ہیں، جو اس ساری بحث کا مرکز ہے۔ یہی وہ سوال ہے جو ہمارے آج کے تجزیے کی بنیاد ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ جب ہم اتنی بڑی، اتنی متنوع آبادی کی بات کرتے ہیں تو یہ جاننا کتنا ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ کون سے مشترکہ مسائل ہیں جو ان پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ لیکچر کے مطابق امت کا جو تصور ہے نا، وہی اس ساری بحث کی جڑ ہے۔ یہ صرف ایک لفظ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عالمی برادری کا نظریہ ہے جو مشترکہ تاریخ اور مقصد کی بنیاد پر جغرافیائی سرحدوں سے بھی آگے ہے۔ اس تصور کو سمجھے بغیر ہم ان چیلنجز کو ٹھیک سے نہیں سمجھ سکتے جن کا آج اسے سامنا ہے۔ اچھا، تو اب آتے ہیں اس مسئلے کی طرف جسے لیکچر میں سب سے بڑی رکاوٹ مانا گیا ہے، اور وہ ہے اندرونی انتشار۔ یہ وہ دراڑ ہے جو باہر سے زیادہ اندر سے نقصان پہنچا رہی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس انتشار کی جڑ آخر ہے کیا؟ ماخذ کے مطابق یہ دو مختلف اور ایک دوسرے سے ٹکراتے ہوئے نظریات کی کشمکش ہے۔ سمجھیں کہ یہ ایک ایسی نظریاتی جنگ ہے جس نے برادری کو اندر سے تقسیم کر دیا ہے۔ یہ سلائیڈ اس بنیادی کشمکش کو بہت اچھے سے واضح کرتی ہے جس کا لیکچر میں ذکر ہے۔ ایک طرف تو قومی ریاست سے وفاداری کا تصور ہے جسے ہم قوم پرستی کہتے ہیں، اور دوسری طرف عالمی امت سے وابستگی کا نظریہ ہے جسے اتحاد عالم اسلام کہا جاتا ہے۔ لیکچر کہتا ہے کہ ان دو شناختوں کے درمیان توازن نہ ہونا ہی انتشار کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ اور اس تقسیم کے جو نتائج ہیں وہ صرف نظریاتی نہیں بلکہ بہت حقیقی ہیں۔ جب سیاسی اثر و رسوخ کمزور پڑتا ہے تو اس کا سیدھا نتیجہ فرقہ وارانہ کشیدگی کی صورت میں نکلتا ہے۔ جب مشترکہ معاشی منصوبے ناکام ہوتے ہیں تو ترقی کا پہیہ رک جاتا ہے، اور جب ثقافتی شناخت ہی کمزور پڑ جائے تو پوری برادری اپنی سمت کھو بیٹھتی ہے۔ یہ سب اسی بنیادی انتشار کے اثرات ہیں۔ ظاہر ہے سیاسی انتشار کا اثر سیدھا معاشرے اور معیشت پر ہی پڑتا ہے، اور لیکچر کے مطابق یہ دوسرا بڑا چیلنج ہے جو امت کو درپیش ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ رکاوٹیں ہیں کیا اور ان کا اثر کتنا گہرا ہے۔ یعنی یہاں بات صرف سیاست کی نہیں ہو رہی، بلکہ ان ٹھوس زمینی مسائل کی ہو رہی ہے جو بہت سے مسلم معاشروں کی ترقی کی رفتار کو سست کر رہے ہیں اور انہیں عالمی دوڑ میں پیچھے دھکیل رہے ہیں۔ ذرا اس عدد پر غور کریں، 40%۔ لیکچر کے مطابق کچھ علاقوں میں تقریباً اتنے نوجوان بے روزگار ہیں۔ یہ صرف ایک معاشی مسئلہ نہیں، یہ ایک سماجی ٹائم بام ہے۔ اور یہ چارٹ ایک اور پریشان کن حقیقت دکھاتا ہے، اور وہ ہے تعلیم کے میدان میں فرق۔ جہاں دنیا کی اوسط شرح خواندگی 87% ہے، وہیں کچھ کم ترقی یافتہ مسلم ممالک میں یہ صرف 55% ہے۔ یہ فرق ترقی کی راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ لیکن بات صرف سیاست اور معیشت پر ختم نہیں ہوتی۔ لیکچر کے مطابق ایک اس سے بھی گہرا بحران ہے، اور وہ ہے شناخت کا۔ یعنی جدید دنیا میں مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے؟ لیکچر کا یہ اقتباس میرے خیال میں اس مسئلے کی پوری روح کو پکڑ لیتا ہے کہ اصل جنگ تو نظریات اور شناخت کی ہے۔ ایک ایسی دنیا میں جہاں ہر طرف سے مختلف نظریات اور ثقافتیں آپ پر اثر ڈال رہی ہوں، وہاں اپنی ذات اور اپنی شناخت کو قائم رکھنا ہی سب سے بڑا چیلنج بن جاتا ہے۔ تو یہ جو کشمکش ہے نا، یہ اصل میں دو انتہاؤں کے بیچ ہے۔ ایک طرف تو یہ خواہش ہے کہ اپنی روایات، اپنی اقدار کو بچا کر رکھا جائے، اور دوسری طرف جدید دنیا کے تقاضوں کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے۔ لیکچر کے مطابق ان دونوں کے درمیان توازن قائم کرنا ہی اصل امتحان ہے۔ تو چلیے اب ہم اپنے تجزیے کو سمیٹتے ہیں اور ایک نظر ڈالتے ہیں ان تمام بنیادی چیلنجز پر جن کا اس لیکچر میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو خلاصہ کیا نکلا؟ بات یہ ہے کہ امت مسلمہ کو 3 بڑے اور آپس میں جڑے ہوئے مسائل کا سامنا ہے۔ پہلا ہے سیاسی اور فرقہ وارانہ بنیادوں پر تقسیم، دوسرا سماجی اور معاشی میدان میں واضح پسماندگی، اور تیسرا جدیدیت اور عالمگیریت کے دور میں اپنی شناخت کا بحران۔ لیکن یہ لیکچر ہمیں صرف مسائل گنوا کر نہیں چھوڑتا، بلکہ ایک بہت گہرا سوال ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ ان تمام چیلنجز کو سمجھنے کے بعد اب سوال یہ ہے کہ آگے کا راستہ کیا ہے؟ یہ عالمی برادری اپنے مستقبل کو محفوظ اور روشن بنانے کے لیے کون سا راستہ اختیار کرے گی؟ یہ وہ سوال ہے
जिस पर गौर करना शायद हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है।